السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم جماعت نحم کی درسی کتاب میں دی گئی نظم نمبر 2 یعنی نعت کی تشریح کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے جو شعروں کا انتخاب کیا ہے وہ شعر نمبر 3 اور 4 ہے۔ شعر نمبر 3 اور 4 ہے: گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاج دار یثرب و بطحا تمہیں تو ہو، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تمہیں تو ہو۔ بچوں، صنف کے اعتبار سے یہ نظم نعت ہے اور اس کے شاعر ہیں مولانا ظفر علی خان۔ ہر لغت کے لیے جو الفاظ ہیں وہ ہیں: گرتے ہوئے، کمزور، لاچار، بے بس، مجبور لوگ، بے سہارا لوگ، تھام لینا، سنبھال لیا، آسرا دینا، سہارا بن جانا، تاجدار، بادشاہ، صاحب تاج، حکمران، یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے، بطحا جو ہے وہ مکہ کا نشیبی علاقہ، اس کا نام بطحا ہے، لیکن یہاں پر مراد مکہ ہے۔ رحمت دو جہاں، دونوں جہانوں کے لیے رحمت مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، نظیر مثال، اور تنہا اکیلا۔ ان اشعار کا مفہوم ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سہارا ہیں بے بس، غریب اور مظلوم لوگوں کے، اور آپ بادشاہ، حکمران ہیں مکہ اور مدینہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کی مخلوقات کے لیے رحمت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم پیغمبر ہیں کہ آپ جیسا اور کوئی نہیں، آپ کے برابر کسی کا مرتبہ و مقام نہیں ہے۔ تشریح ہے: اس بند کے پہلے شعر میں شاعر ظفر علی خان، جو کہ تحریک پاکستان کے سرگرم رکن ہونے کے ساتھ ساتھ بے باک صحافی ہیں، ادیب اور شاعر تھے، انہوں نے بہت منفرد انداز میں نعتیں لکھیں۔ زیر نظر شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم پیغمبر ہیں جنہوں نے کمزور اور غریب طبقے کو مضبوط کیا، ان کا سہارا بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین الہی لائے تھے، اس میں سب سے زیادہ غریب اور مظلوم طبقے کی حقوق کی بات ہوئی ہے۔ گرتے ہوں سے مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ اسلام سے پہلے اہل عرب معاشرتی، معاشی، اخلاقی طور پر اپنا وقار کھو چکے تھے، ان میں اس قدر برائیاں تھیں کہ وہ انسانیت کے مقام سے بھی گر چکے تھے۔ ایسے میں میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے انہیں باوقار قوم بنایا، اور وہی اہل عرب دنیا کے مہذب ترین لوگ بن گئے۔ لہٰذا اے مدینہ اور مکہ کے شہنشاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کا سہارا ہیں۔ دوسرے شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرماتا ہے کہ آپ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے تو آپ رحمت العالمین ہیں، یعنی آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام پیغمبروں میں بلند مرتبہ والے نبی اور پیغمبر ہیں۔ آپ کی کوئی مثال نہیں، یعنی آپ جیسا کوئی نہیں، آپ بے نظیر و بے مثال ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہر نبی کسی ایک قوم یا امت یا کسی ایک علاقے کے لیے مبعوث ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے نبی ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ قریش مکہ کے مظالم کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ کی رحم کرنے کی جو عادت تھی آپ کی، جو آپ میں یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے ایک خوبی یہ تھی اس میں کہ سفر طائف میں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا، آپ نے ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ رحمت دو جہاں ہونے میں آپ کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اگر آپ تشریح سمجھنے میں آپ کو کہیں کوئی مشکل پیش آئے تو آپ کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں کہ یہ چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، تاکہ اس کو میں آپ کے لیے دوبارہ ایکسپلین کر دوں۔ شکریہ۔